دین میں نے جب اس بچے سے پراپر ہسٹری لی تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ ابیوز ہوا ہے. اس نے مجھے پراپر بتایا کہ ظاہر بات ہے آج کل کے چھوٹے بچوں کو ابیوز کا نہیں پتہ. اس نے مجھے سمپل ورڈس میں ٹچ کا بتایا کہ یہاں پہ مجھے میرے کلاس کے بوائز ٹچ کرتے ہیں. ایجوکیشن سسٹم وہ اٹس دا سیم اسٹوری وچ آئی ہیو ریڈ ان 5th کلاس کہ اسلم باغ میں گیا, خوشی سے اچھل پڑا. وہ ابھی تک بیچارہ خوشی سے ادھر ہی اچھل رہا ہے, وہ بالکل بھی اپنی جگہ سے نہیں ہے نا, آج تک اچھل رہا ہے. وہ زیادہ تر ہم پیرنٹس کو اسٹارٹ میں کاؤنسل کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے جو آپ بچے کے سامنے چیزیں شو کر رہے ہیں, کیونکہ مین کاز ہی پیرنٹس کی وجہ سے ہوتی ہے, گھر کی انوائرمنٹ ہوتی ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف چلو سوچیں. کیسے آپ, خیریت سے ہیں؟ اور اگر کچھ ٹھیک نہیں ہے, جیسا کہ ہمیشہ سے کہتے ہیں ہم کہ آخر میں سب کچھ ٹھیک ہو ہی جائے گا. جب آپ پریشان ہوتے ہیں یا پھر آپ کو کسی قسم کی ٹینشن ہوتی ہے, آپ کس سے شیئر کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر والوں سے شیئر کرتے ہو, جس کے چانسز بہت کم ہے ویسے, یا شاید آپ اپنے دوستوں سے کرتے ہوں, یا کہیں لکھ لیتے ہوں, یہاں پر کچھ نہ کچھ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہوں جس میں جہاں آپ اپنی فیلنگس کو شیئر کر کے تھوڑا سا بہتر فیل کرتے ہوں. پر آپ سوچیں کہ اگر میں آپ سے آپ کی شیئر کرنے کی انرجی کو یا پہ پاور کو چھین لوں, آپ سے وہ طاقت چھین لی جائے کہ آپ اپنے گزرے ہوئے تکلیفوں کو دوسروں کو نہ بتا سکے, تو آپ کیسا فیل کریں گے؟ میں آج اس پوڈ کاسٹ میں بچوں کی بات کرنے لگا ہوں. وہ بچے جو کچھ محسوس تو کر لیتے ہیں, پر اس محسوس کرنے کے بعد کیا محسوس کر رہے ہیں, وہ اصل میں کس تکلیف سے گزر رہے ہیں, کیا چیز ان کو تنگ کر رہی ہے, وہ نہیں بتا پاتے. اسی تکلیفوں کو ایڈریس کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کو بلایا جائے. دیکھیں, ویسے تو جج بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم, پر جج کرنے والی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں ان سے بات کی جائے. تو آج کا پوڈ کاسٹ آپ نے آخر تک دیکھنا ہے. اس پوڈ کاسٹ کا ٹائٹل ہے اسی لیے کہ ہاؤ ٹو ریز یور چائلڈ, کیونکہ پہلے کی پرورش میں آج کی پرورش میں کافی زیادہ فرق آ چکا ہے. ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر ندا شاکر ہیں, جن کا ایکسپیرینس 9 سال کا ہے. 9 سال تک وہ روز کئی زیادہ بچوں سے ملتی ہیں, کئی زیادہ بچوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں, اور اس سمجھنے کے بعد ان کا سلیوشن تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہیں. یہ فیلڈ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فیلڈ ہے. ان سے پوچھیں گے ہم کہ کس طرح ہم اپنے آنے والے بچوں کا فیوچر بہتر کر سکتے ہیں ان کی مینٹل ہیلتھ کے مطابق. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں میم آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل کہ آپ نے اس امپورٹنٹ ٹاپک کے لیے ہمارے لیے وقت نکالا. میں نے اس لیے بھی اس ٹاپک کو چوز کیا کہ میں نے دیکھا ہے انٹرنیٹ پہ اوور آل کہ اس بارے میں بات کم کی جا رہی ہے. بڑوں کے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں تو ویسے ہی کم بات ہو رہی ہے, بچوں کی تو ہو ہی نہیں رہی. کسی کے بھی اس تصور میں یا پھر کسی سوچ میں نہیں ہے کہ کس طرح سے بچوں کے بارے میں جو ہے بات کی جائے. تو سب سے پہلے تو سوال یہ کہ وائی ڈڈ یو چوز دس فیلڈ, اسی فیلڈ میں آنے کا آپ نے کیسے سوچا؟ ایکچولی میں چاہتی تھی کہ میں بچوں کے ساتھ کام کروں, کیونکہ ہم ایڈلٹس کے ساتھ تو بہت زیادہ کام کر چکے ہیں. ہمیں بچوں کے ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ آخر وہ ڈیلی بیسس پہ کیا چیز فیس کر رہے ہیں, وہ اپنی فیملی پرابلمس کو کیسے ڈیل کر رہی ہیں یا ان کو کیسے آگے لے کے چل رہی ہیں. تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ چلیں اس فیلڈ کو جوائن کیا جائے, بچوں کے ایشوز کو ایڈریس کیا جائے اور ساتھ ساتھ تھوڑے سے ایڈلٹس کے ایشوز کو بھی ایڈریس کیا جائے. لیکن مین مقصد میرا بچوں کے ہی ایشوز کو ایڈریس کرنا تھا. نہیں, کوئی پاسٹ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ رہا ہو یا پھر آپ نے کوئی ایسی چیز لائف میں محسوس کی جس کے بعد آپ نے یہ سوچا ہو کہ میں اس فیلڈ میں جاؤں تاکہ میں اس چیز کو سمجھ سکوں؟ دیکھا جائے تو میں نے اپنے پاسٹ ایکسپیرینس سے بہت کچھ لرن کیا ہے. میں نے بہت سارے ایسے کیسز اپنی لائف میں دیکھے ہیں بچوں کے, اس وجہ سے میں نے اس فیلڈ کو چوز کیا کہ ان چیزوں کو ہم کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں. جب بات کی جاتی ہے بچوں کی مینٹل ہیلتھ کی, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ زیادہ پرابلمس جو ہیں پیرنٹس کی طرف سے آتی ہیں یا پھر زیادہ پرابلمس جو ہیں بچوں کی طرف سے آتی ہے؟ یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ پیرنٹس سے ہوتی ہے, کیونکہ جب تک آپ کے گھر کی انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی, آپ بچوں کو پراپر ٹائم نہیں دیں گے, تو بچوں میں یہ ایشوز ایڈریس ہوتے ہیں. آپ جب دل چاہتا ہے بچے کو موبائل فون دے دیتے ہیں, مین یہ روٹ کاز ہے. ٹھیک ہے, جب آپ بچے کو فون دے دیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ بچے کو ٹائم کیسے دیں گے؟ تو اس کے علاوہ انوائرمنٹل فیکٹرز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. فیملی ایشوز, فیملی فائٹنگ, بچوں کے سامنے آپ لڑ رہے ہیں, تو یہ چیزیں بچوں میں بیہیویئرل ایشوز کاز کرتی ہیں. یہاں پر اب ہم نے 5-6 ٹاپکس کی بات کر لی, جس میں انوائرمنٹل ایشوز آ گئے, فیملی ایشوز آ گئے, یا پھر ان کے جو سوشل میڈیا یا پھر کہہ لیں کہ ماڈرنائزیشن کی وجہ سے جو ڈیوائسز ان کے ہاتھ میں آ گئی ہیں
ان پہ بھی ہم بات کر لیں گے اسی شو کے دوران. میں ایک اور بات بھی مطلب سوچ رہا تھا جب اس کے بارے میں انوائٹ کرنے سے پہلے آپ کو اس کا پڑھ رہا تھا کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ڈپریشن اینڈ انزائٹی از ناٹ اونلی بیکاز آف فیلنگس اور انوائرمنٹ, اس میں ڈائٹ بھی ایک بڑا رول ادا کرتی ہے. جسٹ سوری فار کٹنگ یو آف بفور کمپلیٹنگ مائی کویسچن کہ کسی بھی پیرنٹس ہونے کے لیے ریڈی ہونے کے لیے واٹ ڈو یو تھنک کہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ ذہنی طور پہ وہ کس طرح اویئر ہیں بچوں کے بارے میں, اور کیا وہ خود بھی اس مینٹل پیس میں یا مینٹلی ریڈی ہیں بیسکلی ایک پیرنٹ بننے کے لیے. واٹ ول یو سے اباؤٹ اٹ؟ آپ نے سب سے پہلے ڈائٹ کی بات کی, تو اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے شوگر انٹیک. ٹھیک ہے, پیرنٹس آج کل بچوں کو شوگر انٹیک بہت زیادہ دے رہے ہیں, لائک جنک فوڈ ہو گیا, چاکلیٹ ہوگی, جوسز ہوگی, بہت زیادہ اس میں پیرنٹس بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. دین جب آپ نے سیکنڈ یہ بات کی کہ وہ ریڈی ہیں, سب سے پہلے تو پیرنٹس کو خود مینٹلی اسٹیبل ہونا چاہیے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے. جب تک آپ بچوں کی خود مینٹلی اسٹیبل نہیں ہوں گے, آپ ڈپریشن, انگزائٹی جیسی چیزوں سے خود نہیں نکلیں گے تو آپ بچے کی کیسے پرورش کر سکیں گے. خود آپ کا مینٹلی اسٹیبل ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے گھر کی ٹینشن, اگر آپ فار ایگزامپل کوئی ٹینشن آپ کو بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, آپ اپنے بچے کو کیسے ڈیل کریں گے؟ نہیں, واٹ آئی ہیو فیلٹ کہ میں لڑکیوں کی اگر بات کروں کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے دے آر گوئنگ ٹو بی مدر ان فیو منتھس اور فیو ٹائم, وہ خود بھی ایک عجیب و غریب انزائٹی میں آ جاتی ہیں, نروسنس میں آ جاتی ہیں. ٹاکنگ اباؤٹ فادر, ان کو بھی رسپانسبلٹی رولس کا نہیں پتہ ہوتا کہ بیسکلی واٹ ول دے ڈو وین دے بیکم اے پیرنٹس. ایک وقت وہ اس میں ہی لگ جاتا ہے بچے کا سمجھنے کے لیے کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے اس کے بعد کس طرح اس چیز سچویشن کو ٹیکل کریں. دیکھیے, میں آپ کو ایک کیس اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ کس طرح ہم پیرنٹس کو کونسل کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک کیس آیا تھا, سیم یہی کیس تھا کہ جی میں مدر بننے والی ہوں اور میں اس چیز کے لیے ریڈی نہیں ہوں, لیکن میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ اس چیز کے لیے مجھے فورس کر رہے ہیں. تو دین ہم نے ان کو یہ کونسل کیا کہ دیکھیں آپ ہر چیز کو بغیر سوچے سمجھے کیسے لرن کریں گی. ٹھیک ہے, آپ کو ہر چیز کا دیکھنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا, تو آپ کو ہر چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. ایسے تو آپ مدر نہیں بن سکتی یا آپ ہر چیز کو نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتی, تو اس کے لیے نا ان کو پراپر کونسل کرنا پڑتا ہے, مائنڈ فلنس کی طرف لے کے جاتے ہیں ان کو. جب ان کا مائنڈ ریلیکس کریں گے تبھی تو جا کے وہ آگے پھر چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں گی. واٹ آئی فیل کہ اے پرسن از نیور ریڈی ٹو بی اے پیرنٹ بیکاز یہ ایک ایسی نئی رسپانسبلٹی ہے جو کہ ایکسپیرئنس کرنے کے بعد ہی آتی ہے. سو ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈائٹ اگین, ٹھیک ہے, واٹ ڈو یو تھنک دیٹ یہ کون سی ایج ہوتی ہے بیسکلی جس میں وی شوڈ بی کیئرفل, لائک جہاں تک فیڈ کی بات ہے, کون سی فیڈ ٹائم آتا ہے, کون سا ایک ایج کا ٹائم آتا ہے جس کے بعد ڈو یو تھنک کہ ڈائٹ کا خیال رکھنا پڑے گا, لائک مدرس فیڈ کے بعد کون سی ایسا وقت آتا ہے جس میں ہم لوگ وی شوڈ بی کیئرفل اباؤٹ اٹ؟ 3 to 4 ایج ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ بچے کی ڈائٹ کا بہت زیادہ آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے. وہاں پہ آپ کو بچے کی شوگر انٹیک کنٹرول کرنی پڑتی ہے. جب آپ بچے کی شوگر انٹیک بہت زیادہ کر دیں گے, لائک شوگر انٹیک میں صرف جنک فوڈ یا جوسز نہیں آئیں گے, اس میں آپ کا ملک آئے گا, بنانا آئے گا, رائس, پوٹیٹو, اس ٹائپ کی چیزیں شوگر انٹیک کرتی ہیں. یہاں سے آپ کو بچے کی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہی مین چیز ہوتی ہے بیہیویئر ایشوز کاز کرنے کی. سو بیسکلی واٹ ڈو یو تھنک کہ بیہیویئرزم میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ یو ہیو اسپینڈ اے ٹائم, تو وہ کون سے انڈیکیٹرس ہیں کسی بھی بچے میں, کون سے ارلی سائنس ہیں بیسکلی جس میں یو کین سے کہ ہی از گوئنگ سم ویئر ایلس, یہ بچہ ہے یا تو ہائپر ایکٹیو ہے یا پھر بچہ انرجیٹک ہے. دیر از ڈفرینس بٹوین بینگ انرجیٹک اور ہائپر ایکٹیو. تو آپ کون سے سائنس ہیں جو کوئی بھی پیرنٹس یہ دیکھنا چاہے کہ یار یہ سائنس بچے کے جو ہیں وہ ہائپر ایکٹیو کی طرف جا رہے ہیں یا ڈپریشن, اینزائٹی, واٹ ایور. دیکھیے, اس میں بہت سارے ڈفرینٹ سائنس آتے ہیں ہمارے پاس. ایک تو سب سے مور امپورٹنٹ ہے سٹنگ اسپین. بچے کا سٹنگ اسپین نہیں ہوگا تو آپ کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ بچہ ہائپر ایکٹیو ہے. سٹنگ اسپین کے علاوہ اٹینشن اسپین آ جاتا ہے, ہائپر ایکٹیویٹی کی طرف جاتا ہے. دین انٹرپٹ, جب دو افراد آپس میں بات کر رہے ہوں گے, 2 لوگ آپس میں بات کریں گے تو بچہ بار بار انٹرپٹ کرتا ہے, اپنی ویٹ کا ٹرن نہیں کرتا, ہٹنگ, تھروئنگ, ابیوزو لینگویج, یہ ساری چیزیں ہائپر ایکٹیویٹی کی طرف جاتی ہیں. تو ہائپر ایکٹیویٹی بیسکلی ڈو یو تھنک کہ از کاز آف ڈپریشن اور اٹ از جسٹ این اسٹارٹ آف ڈپریشن؟ اوکے, سو اٹ از اونلی اسٹارٹیڈ بائی دی ڈائٹ اور
मतलब हाइपर एक्टिव शुगर की इंटेक की वजह से होगा या फिर एनवायरनमेंट की वजह से होगा? देखिए इसमें दो तीन चीज़ें और भी आती हैं. एक तो बच्चे का जो माइलस्टोन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होंगे तो वह हाइपर एक्टिविटी की तरफ जाएंगे. ठीक है. उसके बाद जो हमारे पास बच्चे की एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं, फैमिली की तरफ से आ जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सोसाइटी की वजह से आते हैं. सो इन दिस ब्यूटीफुल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान जिसमें बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों को बार बार टॉन्ट किया जाता है. जब आप बच्चे को बार बार टॉन्ट करेंगे, ये ऐसा बच्चा है, ये ऐसे करता है, बैठता नहीं है, तो वो बच्चा फिर उस चीज़ को ज़्यादा करता है कि जब आप मुझे बार बार डांट रहे हैं तो मैं डेफिनेटली वो चीज़ दोबारा करूँगा. ठीक है. अब बिहेवियरिज्म की बात करते हैं ना थोड़ा, कि जैसा कि एक बच्चा है वो एक एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करता है या फिर फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल करता है. मैं इस हेल्थ पे भी आऊँगा दोबारा, पर बिहेवियर्स पे बात कर लेता हूँ थोड़ी सी, कि उस बच्चे को क्यूट समझा जाता है या फिर जो थोड़ी सी बदतमीज़ी दिखाता है उसको बड़ा अच्छा समझा जाता है. सो हाउ विल यू कन्विंस पेरेंट्स कि इस बिहेवियरिज्म को आप घर में कंट्रोल कब तक कर सकते हैं? इसके बारे में थोड़ी सी बात करें कि ये जो उसका बिहेवियर है उसको घर तक कब तक कंट्रोल कर सकते हैं आप? घर तक हम इसको तब तक कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक वो अब्यूजिव लैंग्वेज के बाद फ़ौरन ही वो हिटिंग, थ्रोइंग, और सोसाइटी बाहर जब हम जाते हैं, ठीक है, बाहर जाके वो ये सारी चीज़ें शो करते हैं. तो यहाँ फिर हम पेरेंट्स को कहते हैं कि अब आप इसको घर में थोड़ा सा कंट्रोल करें. अगर घर में कंट्रोल नहीं हो रहे तो फिर हम उनको प्रॉपर काउंसल करते हैं. प्रॉपर काउंसल करते हैं कि एरोगेंट बिहेवियर में चेंज हो जाता है, आप उसको इग्नोर करें, यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रिक्ट कमांड दें. ज़्यादातर हम कहते हैं कि थोड़ा सा आई कांटेक्ट के थ्रू आप उस बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं ये बुरी बात है, आप इसको नहीं करेंगे. अगर इस चीज़ से कंट्रोल नहीं होता तो फिर हम प्रॉपर उसके सेशंस प्लान करते हैं. अर्ली साइंस क्या हैं किसी भी बच्चे के डिप्रेशन में आने के, जिसमें आप कहें कि दीज आर दी इंडिकेटर्स बेसिकली अब ये इस बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत है? म्यूटिज़म, बच्चे म्यूट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन शो करते हैं, उसके बाद एंजाइटी आ जाती है उनमें, नमनेस. अब आजकल आपने शायद नोट किया हो, छोटे छोटे बच्चों में नमनेस आ रही है, ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा. तो ये सारे पल्पिटेशंस, अभी रिसेंटली मैंने एक बच्चे को डील किया है, वो पल्पिटेशंस उस बच्चे की थी. हालांकि साइन एंजाइटी का एडल्ट में होता है. मतलब यू टॉकिंग अबाउट दी हार्ट बीट. पल्पिटेशंस होने लगी थी उस बच्चे को, और बच्चे की एज थी 6 years. एंड व्हाट इज़ द नॉर्मल हार्ट बीट ऑफ अ चिल्ड्रन? 75-80. ओके. और कौन सी ऐसी हार्ट बीट की नंबर्स होंगे जिसमें हम कह के ये अलार्मिंग है? 100. सो विदाउट एनी एक्टिविटी आप कह रही हैं कि उसकी हार्ट बीट 100 तक जा रही है? 100 तक चली गई, और वो मेन कॉज थी फैमिली. आई थिंक फैमिली प्लेस रोल इन एवरीवन्स फ्यूचर. अगर ये ब्रॉट अप फैमिली का कहीं ना कहीं पे कोई ट्रॉमा आ गया तो वही ट्रॉमा बेसिकली आने वाले कल के लिए बच्चे की ब्रॉट अप में बहुत बड़ा एक डिफरेंस लेकर आता है. बच्चा किस तरह का बनेगा, काइंड बनेगा, टॉक्सिक बनेगा, या फिर दूसरों के लिए मददगार बनेगा, वो सारे चाइल्डहुड में आता है. सो ट्रॉमा के साइंस कौन एक ऐसे बच्चे का जो एक ट्रॉमा से गुजरा हो. फॉर एग्जांपल मैं एक केस स्टडी बनाता हूँ. घर में जो पेरेंट्स हैं उनकी आपस में सेपरेशन हो गई है, ठीक है, उनका एक बच्चा है. कोर्ट बेशक फैमिली में से माँ को देती है या फिर बाप को देती है, दोनों में से किसी एक को जाती है, बट नाउ ही हैज़ टू ऑल्सो लिव हिज लाइफ या और हर लाइफ. ठीक है, उस बच्चे के ट्रॉमा को हम लोग किस तरह कंट्रोल करेंगे? उस बच्चे की हम प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे. काउंसलिंग से भी पहले हम उससे रेपो बिल्ड करेंगे. जब बच्चे के साथ हमारी रेपो बिल्ड हो जाएगी, एक कंफर्ट जोन हम बच्चे को दे देंगे कि अच्छा ठीक है, मैं आपसे आपकी बात सुन रही हूँ, या आपके और मेरे बीच में ही यही बात रहेगी. वहाँ से हम फिर बच्चे का ट्रॉमा स्किप करना स्टार्ट करते हैं, उसको काउंसल करते हैं, उसके कंफर्ट जोन को देखते हैं. जो हमारे से कंफर्ट जोन में आ जाता है फिर वो अपना ट्रॉमा हमें बताने लगता है. ठीक है, जब वो हमें अपना ट्रॉमा बताने लगता है ना, तो हम उसको बड़े प्यार से प्ले थेरेपी के थ्रू उस ट्रॉमा को कवर कर जाते हैं. व्हाट इज बेसिकली प्ले थेरेपी? प्ले थेरेपी में हमारे पास डिफरेंट टॉयज़ होते हैं. ये नॉर्मल टॉयज़ नहीं होते, हमारे पास थेराप्यूटिक टॉयज़ होते हैं जिसमें हम बच्चे की ब्रेन डेवलपिंग करते हैं. उसके थ्रू हम बच्चे का ट्रॉमा स्किप करते हैं. उसमें टॉयज़, अगर मैं इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूँ कि किस तरह के वो टॉयज़ होते हैं बेसिकली? लाइक आप उसमें बैलेंसिंग टॉयज़ होते हैं. पाम बैलेंस मैंने आपको बताया, पाम बैलेंस होता है, उसमें बच्चे की फ्रस्ट्रेशन निकलती है. जेंगा, उसमें बच्चे की फ्रस्ट्रेशन निकलती है. जितना हम उसमें देर करेंगे बच्चे की फ्रस्ट्रेशन निकलती जाएगी और वो उसका ट्रॉमा स्किप होता जाएगा. मतलब इट एक्चुअली रिलीज द ट्रॉमा.
ٹھیک ہے. ایک اور بات بھی اس سے سمجھ آتی ہے کہ ایک کمیونیکیشن گیپ بچے کا شروع سے ہے پیرنٹس کے ساتھ. تو یہ بھی سوسائٹی کو بتانا ضروری ہے بیسکلی کہ دیر از اے کمیونیکیشن گیپ جس کی وجہ سے جو ہے بچہ کاؤنسلنگ کے لیے جا رہا ہے. دیر از ناٹ اے فرینڈشپ بٹوین پیرنٹ اینڈ اے چائلڈ. اس کے بارے میں بھی کچھ کہیے کہ ایک کمیونیکیشن گیپ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, اگر ہونا بھی چاہیے وہ کتنا ہونا چاہیے بیسکلی. فرسٹ آف آل نہیں ہونا چاہیے کمیونیکیشن گیپ بچوں میں, اور آج کل کی جنریشن میں بالکل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جب آپ کے ساتھ یہ گیپ چلتا ہے تو بچے اپنی فیلنگس وغیرہ نہیں شیئر کر سکتے پیرنٹس کے ساتھ, وہ آ کے ہم سے کرتے ہیں کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا, میرے پیرنٹس اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے. پھر ہم پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ اس بچے کو تھوڑا ٹائم دیں, ان کے ساتھ اس گیپ کو کم کریں. تو یہ گیپ نہیں ہونا چاہیے. دین پھر بچے اس چیز کو بچے بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہمارے پیرنٹس اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں, تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ کافی اچھا پھر ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. دیکھیں اس میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے نا, میں آج دن کو اسی بارے میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا, تو اس نے کہا بچوں کو اویئرنیس نہیں ہے بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کی. پیرنٹس کی طرف سے یہ کمیونیکیٹ نہیں کیا جا رہا, ایجوکیٹ نہیں کیا جا رہا. اور فار ایگزامپل اگر کوئی بچہ لائک 5 ایئرس کے بچے کو ایک ٹراما فیس کرنا پڑا بیڈ ٹچ کا, ہی از ناٹ گوئنگ ٹو شیئر ود ہز فادر. وہ اپنی ماں سے بھی شیئر نہیں کرے گا, کس سے شیئر کرے گا, اور کون اس کی اس شیئر کرنے والی بات کو ایکسپلائٹ کرے گا. اس کے بارے میں میرا نہیں خیال ہم میں سے کوئی سوچتا ہے. اینڈ اس کا پتہ کیسے چلے گا, اس کا انڈیکیٹر آئی تھنک وہی آپ کی والی بات, شاید نمنس میں آ جائے, شاید اس کے بیہیویئر میں چینج آ جائے. سو آپ کے پاس کبھی ایسے کیسز آئے ہوں جو ابیوزو کسی ایکسپیرینس سے گزرے ہوں, اور پتہ کیسے چلا ان کو بیسکلی؟ آئی ووڈ لائک ٹو نو دیٹ. میرے پاس آیا تھا 2 ایئرس بیک ایک کیس آیا تھا, اور اسکول کا نیم میں ڈیفینیٹلی نہیں لوں گی. تو 2 ایئرس بیک میرے پاس ایک 5 ایئرس کا بچہ تھا, اس کا کیس آیا تھا, اور اس کی وہ خالہ, میں آپ کو بتاتی ہوں, چائلڈ ابیوز کیس تھا. خالہ کے ساتھ وہ آئے تھے, مدر کے ساتھ بھی نہیں آئے تھے. تو خالہ کو نے کہا کہ مجھے بس ایگریشن وغیرہ انہوں نے گھر شو کرنا اسٹارٹ کیا, تو خالہ ادھر ہمارے پاس نہیں. دین میں نے جب اس بچے سے پراپر ہسٹری لی تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ ابیوز ہوا. اس نے مجھے پراپر بتایا کہ ظاہر بات ہے آج کل کے چھوٹے بچوں کو ابیوز کا نہیں پتہ. اس نے مجھے سمپل ورڈز میں ٹچ کا بتایا کہ یہاں پہ مجھے میرے کلاس کے بوائز ٹچ کرتے ہیں, اور بوائز بھی کوئی 10 to 12 ایئرس کے تھے, مطلب اسکول فیلوز تھے, بڑے تھے. تو یہ ہمارے پاس بیسیکلی کیس آیا تھا. دین وہ گھر میں نہیں بتا رہا تھا کہ مجھے مار پڑے گی, گھر میں ماما ڈانٹیں گی یا بابا ڈانٹیں گے یا وہ مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے. دین پھر اس بچے کا جب ہم نے کمفرٹ زون فرسٹ کنسلٹیشن میں ڈیولپ کیا, تو دین وہ بچہ بولا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تو اس نے بیسکلی پہلے پیرنٹس کو بتایا؟ پیرنٹس کو نہیں بتایا, پیرنٹس کے سامنے اس نے ایگریشن شو کیا تھا, ہائی ایگریشن, اس نے فیر ایگریشن شو کیا تھا, جس کی وجہ سے اس کی خالہ پھر ہمارے پاس لے کے آئی تھی کہ یہ بہت زیادہ گھر میں ایگریشن شو کر رہا ہے, ہٹنگ ہے, تھروئنگ ہے, یہ ان بیسس پہ آیا تھا. ایک اور چیز بھی ہے جو کہ بہت ہی مایوس کن ہے سوسائٹی کے لیے ہماری, کہ چائلڈ ایبیوز جو ہے نا وہ کبھی کبھی بہت کلوز ریلیشن سے بھی ہوتے ہیں آپ کے. چائلڈ ایبیوز میجورٹی آف ٹائمز گھر سے ہوتا ہے, وہ ہو سکتا ہے پیرنٹس سے بھی ہو. ایون آئی نو دی کیسز, آئی ہیو ریڈ اٹ, بٹ میں نہیں چاہوں گا کہ اس پہ ڈیٹیل میں بات کی جائے. پر وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ایز اے سوسائٹی کہ چائلڈ ایبیوز از ویری امپورٹنٹ ٹاپک. دس کین بی اے مینٹل ہیلتھ کے جو کہہ لیں کہ ایشوز, ون آف مینٹل ہیلتھ ایشوز. سو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ کسی بھی بچے کو, اب دیکھیں وہ تو ایجوکیٹڈ پیرنٹس تھے شاید جنہوں نے ایگریشن دیکھا, بچے میں بیہیویئر چینج دیکھا, وہ آپ کے پاس آ گئے. آئی ہوپ he is doing better now, he is doing good in his life. This is only an accident. اگر آپ کی لائف میں بھی کبھی ایسا کچھ ہوا ہے, so move on. پر میں پھر بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ابھی یہ دیکھ رہے ہیں, جو کہ کبھی بھی کاؤنسلنگ کے لیے خود اپنے نہیں گئے, بچے کو کہاں لے کر جائیں گے, تو ان کو آپ کیسے بتائیں گے دیز آر سائنس کہ آپ نے تو زندگی گزار لی ہے اس عجیب و غریب اپنا ٹراما میں, بچے کو بچانے اپنی مینٹل ہیلتھ. ویسے آج کل کے بھی پیرنٹس جو ہیں نا وہ ڈینائل میں ہیں, وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے. وی آل آر ان ڈینائل بیسکلی. وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے, وہ لیکن ایک دفعہ آ جاتے ہیں, کبھی کبھار تو ہمارے پاس ایک دفعہ آ جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ نہیں آتے کہ نہیں آپ غلط کہہ رہی ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں میرا بھی ایکچولی یہ پرابلم ہے. میری بھی تھراپسٹ کہتی تھی کہ یو کم اونلی آن اے بلو مون ڈے, جس ایک دن آتے ہو سال میں, اس کے بعد نہیں آتے. میں ان کو یہ کہتا ہوں, میڈم وہ ایک لیکچر میرے لیے بہت ہوتا ہے, بٹ جوکس اسائڈ, بٹ میجورٹی آف ٹائمس پہلے ہی سیشن کے بعد پیرنٹس گیو اپ کر جاتے ہیں, ٹائم نہیں نکل پاتے بیکاز آف دیئر آفس اور واٹ ایور. سو ہاؤ ول یو کنونس دیم کہ دس از ویری امپورٹنٹ؟
کچھ پیرنٹس کو تو ہم کنونس کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ظاہر بات ہے ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. جو اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے ان کو کنونس کرنا بہت زیادہ مشکل ہے, لیکن پھر ہم ان کو کچھ ایسے روٹ کاز بتا دیتے ہیں. ظاہر بات ہے آپ ہر چیز پیرنٹس کو کھل کے سم ٹائمز نہیں بتا سکتے کہ آپ کے بچے کے ساتھ یہ ایشو ہے, ہم نے اس چیز پہ بات کرنی, کیونکہ کچھ چیزیں کانفیڈینشیل ہوتی ہیں. میک a secret between a child and you. Okay. کیونکہ اگر جب تک یہ کانفیڈینشیلٹی نہیں رہے گی بچہ ہمارے پاس نہیں آئے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ہماری فیلڈ میں. تو کچھ پیرنٹس کو ہم کنونس کر لیتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے کیونکہ کہتے ہیں نہیں آپ لوگ غلط کہہ رہے ہیں. فیڈ بیک کس طرح دیتے ہیں؟ فار ایگزامپل آئی برنگ مائی چائلڈ ٹو یو, ٹھیک ہے, اس کا بیہیویئر بالکل ایکسٹریم پہ ہے, یا پھر کہہ لیں کہ اٹ از ڈفرینٹ فرام ادر چلڈرنس. آپ فیڈ بیک مجھے اس کی باتوں کا بتائیں گی, یا پھر مجھے فیڈ بیک آپ بتائیں گی کہ یہاں پر پرابلمس آ رہی ہیں, کس طرح مطلب ایڈریس کریں گی پیرنٹس کو؟ بتاتی ہوں. ہماری نا فرسٹ اس میں اسسمنٹس ہوتی ہیں. ایک تو ایک آبزرویشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آبزرویشن میں بچے کی ہینڈ موومنٹ اور لیگس موومنٹ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور آئی کانٹیکٹ, یہ 3 مین سائنز ہوتے ہیں بچے کی چیزیں نوٹ کرنے کے لیے. جب آپ بچے کی آئی کانٹیکٹ اور ہینڈ موومنٹ نوٹ کرتے ہو آپ کو چیزیں سمجھ آنے لگ جائیں. دین ہم پھر ایک پوری پراپر ایک اسسمنٹ کرتے ہیں جس میں بچے سے کچھ چیزیں ڈرا کرواتے ہیں. بچے سے سم ٹائمز ایڈلٹ سے بھی کرواتے ہیں اور بچوں سے بھی کرواتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ایک پراپر ایک ہسٹری آ جاتی ہے. لائک فار ایگزامپل انہوں نے ایک ہاؤس بنایا, ہم اس کی پراپر انٹرپریٹیشن کریں گے کہ اس نے کس طرح پینسل پکڑی ہوئی تھی, کس طرح اس نے پیپر کو فولڈ کیا ہوا. سم ٹائمز بچے فولڈ کر دیتے ہیں, روٹیٹ نہیں کرتے, فولڈ کر دیتے ہیں. اس میں بتاتی ہوں آپ کو تھوڑا سا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو فولڈ کر دیتے ہیں تو وہیں سے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ بچے کا کوئی چائلڈہڈ ٹراما ہے, ٹھیک ہے. پینسل اگر آپ اس طرح پکڑیں گے, اس طرح پکڑیں گے, ہمیں اس کی پینسل گرپ سے سمجھ آ جائے گا کہ بچے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا پاسٹ میں ہوا ہے یا ابھی اس کے یہ ایشوز ہیں. تو ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, ہماری اسسمنٹس ہوتی ہیں. another thing کہ مسکنسیپشنس اس کے بارے میں کیا ہے؟ مطلب کوئی اگر یہ ویڈیو دیکھ کر یا پھر کوئی بھی دوسری پوڈ کاسٹ دیکھ کے یہ چیز ریئلائز کرے کہ دیر از مسکنسیپشنس ٹو ان دس فیلڈ, کب تک بچہ نارمل ہے, اس کو ویسے ہی تو اٹھا کر ہم لوگ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کاؤنسلنگ پہ اگر مے بی یو سجیسٹ, تو واٹ ڈو یو سے اباؤٹ اٹ؟ مسکنسیپشنس کیا ہیں اس کی, کہ کون سی متس ہیں ایسی اس فیلڈ کی کہ آپ کہتی ہیں کہ نہیں یہ افواہ ہے, صرف اس میں کوئی سچائی نہیں ہے؟ وہ پہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ پیرنٹ ڈیلائن میں چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آ جاتی ہیں. اس کے بعد سم ٹائمز پیرنٹ کہتے ہیں کہ نہیں ان سیشن سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا, یہاں پہ ہمارے ساتھ پھر وہ تھوڑا سا کر جاتے ہیں. تو یہ ساری مسکنسیپشنز آ جاتی ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارے بچے کو نیڈ ہے, حالانکہ بچے کو نیڈ ہوتی ہے. بچوں کو نیڈ بے شک ہوتی ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ مور اباؤٹ دیز میتھس, کہ جیسا کہ بڑوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یو آر ناٹ مینٹلی گڈ, تو مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک یہ اسٹیریو ٹائپ بن گیا ہے کہ یو کین ناٹ گو ٹو دا مینٹل ڈاکٹر. ارے یہ مینٹلی فٹ نہیں ہے یار, یہ کہاں چلا گیا, اس کے ساتھ تو دور ہو, یا پھر اس سے ابھی تھوڑا ٹائم دو, یہ ٹھیک ہو جائے. سو اس کنونسنگ کے لیے میں بار بار اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آئی جسٹ وانٹ دیٹ, بیکاز اکارڈنگ ٹو مائی ریسرچ 42.8% آف چلڈرنس آر سفرنگ فرام ڈپریشن. اور یہ پنجاب یونیورسٹی, پاکستان کی اپنی یونیورسٹی کی ریسرچ ہے لاہور میں. کراچی کی یونیورسٹی کی الگ ریسرچ ہے کہ 32.8% آف ٹین ایجرس آر سفرنگ فرام ڈپریشن, جو کہ بہت الارمنگ سائن ہے. سو ڈو یو تھنک کہ یہ کلیئر کر دیتے ہیں آخری دفعہ اس کویشچن میں کہ کیا مینٹل ہیلتھ کو ایڈریس کرنا ٹھیک ہے, غلط ہے ارلی اسٹیجز میں وداؤٹ اینی انڈیکیٹرس اور ناٹ؟ نہیں, اس کو ایڈریس کرنا چاہیے, کیونکہ جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے آپ اپنے فیوچر کی طرف فوکس نہیں کر سکیں گے. کیونکہ اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ہمارا پریزنٹ اور فیوچر, یہ 2 چیزیں آ جاتی ہیں. پاس تو پھر بہت دور کی بات ہے. تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. جب آپ کی مینٹل ہیلتھ بالکل پرفیکٹ ہوگی دین آپ آگے پرفارم کر سکو گے. سو وین اے سیشن اسٹارٹس فار اے چلڈرن, وہ کس طرح کا ہوتا ہے بیسیکلی؟ اسٹارٹ کس طرح ہوتا ہے؟ اب پہلے دن ایک چھوٹا بچہ روم میں آ چکا ہے, ہی از وداؤٹ ہز پیرنٹ اور ہر پیرنٹ, اسٹارٹ کہاں سے لیتے ہیں آپ لوگ؟ اسٹارٹ ہم یہاں سے لیتے ہیں. پہلے تو بچے اسٹارٹ میں بچوں کو سیپریشن انزائٹی ہوتی ہے, پیرنٹس کے بغیر وہ آتے نہیں ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں, کچھ پیرنٹس کے بغیر نہیں آتے. فرسٹ سیشن ریپو بلڈ کرنے کے لیے, کیونکہ سیپریشن انزائٹی ختم کرنی ہوتی ہے نا.
تو پہلے میں آپ کو سپریشن انزائٹی پہ بتا دیتی ہوں، پھر دین دوسرا بتا دیتی ہوں. جو بچے سپریشن انزائٹی کے ساتھ آتے ہیں، فرسٹ سیشن میں ہم بچوں کو پیرنٹس کے ساتھ الاؤ کر دیتے ہیں. پھر وہاں سے ہم بچے سے ریپو بلڈ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں. لائک ان کو ڈفرینٹ ٹوائز دیتے ہیں، ٹوائز سے کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں. پلے تھراپی ہم بعد میں کرتے ہیں. ٹوائز دیتے ہیں، ڈفرینٹ ٹوائز ہوتے ہیں ہمارے پاس، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا. تو ٹوائز سے ہم ان کو اپنے ساتھ انگیج کرنا اسٹارٹ کرتے تھے. دین ہمارا سیشن جو ہوتا ہے 1 آور کا ہوتا ہے. 1 آور کے سیشن میں سے ہاف آور میں ہم پیرنٹس کو الاؤ کرتے ہیں، اور پھر ہاف آور میں ہم پیرنٹس کو الاؤ نہیں کرتے. 5 منٹ بچہ روتا ہے، دین وہ سیٹل ہو جاتا ہے. یہاں سے ہم فرسٹ ہمارا جو سیشن ہوتا ہے نا وہ اس سے اسٹارٹ ہوتا ہے. سو ڈو یو ایڈریس ٹین ایجرس آلسو، یا پھر آپ کے پاس زیادہ کیسز کون سے آتے ہیں، کون سے بچوں کے اگر ہم ریشو نکالیں بالکل جو کہہ لیں کہ 5 to 10 ایئرس یا پھر 3 to 5 ایئرس کے زیادہ آتے ہیں، یا پھر ٹین ایجرس کے زیادہ آتے ہیں؟ 2 آنورڈس آتے ہیں. 2 آنورڈس آتے ہیں. You have addressed a child of 3 or 4 year also? 2 years also? ایئرس، کیونکہ آٹزم جو ہے آج کل 2 ایئرس میں ایڈریس ہو رہا ہے. مین آٹزم کے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس. Autism basically کس وجہ سے اگر ہم لوگ کہیں کہ ہوتا ہے، یہ اگر ہم بتانا چاہیں؟ آٹزم کے ہمارے پاس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، انوائرمنٹل فیکٹرز، مائل اسٹونز اگر ڈیولپ نہیں ہے، اور پیرنٹس کے ڈپریشن انزائٹی. That is by birth or it happens by time? Okay. The speaking therapy جو کہتے ہیں، یا اسپیچ تھراپی جسے ہم کہتے ہیں، اسپیچ پرابلم کسی بھی بچے میں ہو، تھراپی تو بات نہیں آئے گی، تو وہ اس کانفیڈنس کے کم ہونے کی وجہ سے آتی ہے، یا پھر وہ نیچرلی وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ مائل اسٹون ڈیولپ نہیں ہوتے بچے کے، وہ اسٹارٹ میں ہی اسٹاپ ہو جاتے ہیں. لائک ایک بچہ جو ہے وہ 10 منتھس میں کرالنگ کرنا اسٹارٹ کرتا ہے، نیک ہولڈنگ اس کی 7 منتھس میں ہوتی ہے. تو یہاں سے پھر ہمیں ایڈریس ہو جاتے ہیں ایشوز. بیسکلی آئی ووڈ آلسو لائک ٹو آسک یو اباؤٹ کہ وٹ آئی فیل کہ اسکولس اینڈ کالجز جو ہیں پاکستان کے، بیسکلی دیز آر آلسو ریزنس آف ڈپریشن، انزائٹی، ایجوکیشنل پریشر ہو گیا، یا پھر کوئی بھی اسی قسم کا پریشر آ گیا بچے پہ. سو ڈو یو تھنک کہ اس اسکول اور کالج کے پریشر کو بھی ایک ریزن ہے؟ دے ڈونٹ ہیو ایکچولی اینی کہہ لیں کہ انوائرمنٹ جس میں بچے کو سپورٹ کیا جائے مینٹلی. بالکل، ایجوکیشنل پرابلمس، اس کا پریشر بہت زیادہ بچے لیتے ہیں، اس کی وجہ سے ڈپریشن انزائٹی کاز ہوتا ہے. دین سب سے امپورٹنٹ چیز بولنگ، بہت زیادہ مین کاز. اس کی وجہ سے بچے ڈپریشن انزائٹی کے ساتھ سلیکٹیو میوٹزم میں چلے جاتے ہیں، بالکل میوٹ ہو جاتے ہیں. اب لائک اف یو ٹاک اباؤٹ بورڈنگ اسکولس نا، ابھی ایک مووی بھی آئی تھی ریسنٹلی تارے زمین پر، جس میں ایک بچے کا پورا ایکسپیرینس دکھاتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے دوسروں سے. ڈفرینٹ بھی نہیں، مطلب ہی از مور ٹورڈز آرٹ، کیونکہ یہاں پر گریڈس کا، پرسنٹیج کا پریشر ہمارے جو آس پاس کے ملک ہیں اور پاکستان میں وہ زیادہ ہوتا ہے. بچے پہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ تم یہی بنو گے، نہیں بنو گے تو تم آگے کیا کرو گے. اس کے اوپر یہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ تم ہماری طرح ہی روبوٹ اگر نہیں بنے تو تم سوسائٹی میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. تو اس کی وجہ سے کچھ بچوں کو بورڈنگ میں بھیج دیا جاتا ہے. جب بیہیویئر کنٹرول نہیں کر سکتے یہ پیرنٹس، کاؤنسلنگ کے بجائے بورڈنگ میں بھیج دیتے ہیں اپنے، سوری ٹو یوز دس ورڈ، سر سے اتارنے کے لیے. سو جتنی بھی بلنگ، جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا، جیسے کہ آپ نے ابھی، یا پھر ادھر کا پریشر آیا، اسکول بس کے حوالے کر دینا بچے کو، ٹھیک ہے، ڈو یو تھنک کہ یہ ساری چیزیں بھی ایک میجر رول ادا کرتی ہیں کسی کی بچے کی لائف میں، اینڈ اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں ہم؟ اس میں نا بچے کی پرسنالٹی ڈاؤن ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک گرومنگ ایج ہوتی ہے بچے کی، تو وہیں پہ اس کی پرسنالٹی ڈاؤن ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس میں بھی پیرنٹس کو تھوڑا سا کاؤنسل کیا جائے کہ وہ اپنے بچے کی مینٹل ہیلتھ کو اتنا زیادہ خراب نہ کریں، اس کی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آخر وہ کیا چاہ رہا ہے، کیا اس نے کرنا ہے. جب پیرنٹس انڈرسٹینڈ کرنے لگ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ چیز کم ہو جائے گی. آئی تھنک دیٹ از دی کک آف کمیونیکیشن ڈسٹینس بٹوین اے چائلڈ اینڈ اے پیرنٹ. اگر آپ بچے کو بورڈنگ بھیج رہے ہیں، بورڈنگ اچھی ہے یا نہیں، وہ کہتے ہیں ڈسپلن اچھا کرنے کے لیے اٹس اے بیسٹ پلیس. بیسٹ پلیس تو ہے، لیکن اس میں بچے کی مینٹل ہیلتھ بھی تو پھر امپورٹنٹ ہے نا. ایک بچہ ڈپریشن، انزائٹی اور پھر باقی چیزوں میں انوالو ہو رہا ہے تو وہ بھی تو مین کاز ہے. ڈسپلن تو آپ نے سکھا دیا، لیکن ڈپریشن، انزائٹی کا پھر آپ کیا کریں گے؟ اب ایک اور چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کچھ مدرز ہیں، مومز ہیں، امیاں ہیں، وہ کھانا کھلاتے ہوئے بچے کے ہاتھ میں سیل فون دیتی ہیں تاکہ چپ کر کے سارا کھانا کھا لے. یہ اچھی چیز ہے؟ میں ٹوٹلی اس کے بہت اگینسٹ ہوں، کیونکہ اس سے بچے کا ایک تو اسکرین ٹائم بہت زیادہ
نہیں میں ڈیفینیٹلی میں اس چیز سے بہت زیادہ اس کے اگینسٹ ہوں، کیونکہ اس سے ایک تو بچے کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے کا 10 آورس 12 آورس بچوں کے اسکرین ٹائم ہے. اسکول کے بعد آتے ہیں وہ ٹوٹلی اسکرین پہ ہوتے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ اسٹارٹ سے ہی بچے کو اس چیز پہ تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے پیرنٹس کو. وہ کسی اور ایکٹیویٹی میں انگیج کر دیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اسکرین پہ ہی اس کو انگیج کریں. کوئی ایسی ایکٹیویٹی بھی اگر ہم لوگ جاننا چاہیں، کیونکہ آج کل کے پیرنٹس آر ناٹ دیٹ اویئر. کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. آپ بچوں کے ساتھ ٹاک کریں، کمیونیکیشن. آپ ان سے ان کے پورے دن کی روٹین پوچھیں کہ آج آپ نے کیا کیا، کیسے کیا، اور آپ کے اسکول کی اسٹڈیز کیسے جائے. ظاہری بات ہے وہ تو پھر ایج گروپ کے ساتھ ساتھ آپ یہ چیزیں کریں گے، لیکن پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ اس ٹائم پہ کم کرنا چاہیے. ایک کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے ڈیورنگ لنچ ڈنر. Too much graphics for a children is also dangerous for their mind. کیونکہ وہ جس طرح گرافکس کو کر رہے ہیں، کسی بھی کارٹون کو کر رہے ہیں. اسپیشلی آئی ہیٹ کوکو مینن، ناٹ بیکاز کہ میرے گھر میں سارے بچے دیکھتے ہیں، بٹ اٹ ہیز ٹو مینی گرافکس. منی کرافٹ ہو گیا، یا پھر اس طرح کی کئی زیادہ گیمیں ہیں بیسکلی، جو اس طرح کے کئی زیادہ گیمس ہیں بیسکلی جو کہ پرابلم کریٹ کر رہی ہیں. سو اسٹل ہاؤ ٹو چینج یور چائلڈ فرام دس، بیکاز آس پاس کے بچوں کو جب وہ سیل فونس میں دیکھتے ہیں یا ٹیبس میں دیکھتے ہیں، دے ایکچولی گو فار اٹ. سو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ کاؤنسلنگ میں بچے کو کس طرح سمجھائیں گے کہ کس طرح کیا جائے؟ میں ان کو بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ اسٹارٹ ہم بیڈ ہیبٹ سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ بیڈ ہیبٹ ہوتی ہے، آپ نے اتنا فون نہیں یوز کرنا. آپ کو ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں گے. ساتھ ہی پیرنٹس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز لائک پینٹس، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، لوڈو ہو گئی، کوئی بھی کرافٹنگ، گھر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پیسٹنگ ہوگی، ان چیزوں میں آپ انگیج کریں تو بچہ سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے بات کو. بیسکلی آج کل ایک اور ایشو جو چل رہا ہے ڈرگس کا، بیسکلی ان ایوری ماڈرن اسکول ایون اسموکنگ ہو گیا یا پھر دوسری ڈرگس ہو گئیں، وہ بڑی کامن ہو گئی ہے. اینڈ انفارچونیٹلی دیئر پیرنٹس آر آلسو انوالو ان دیز ٹائپ آف ایکٹیویٹیز، جس کی وجہ سے جو اٹینشن ہے بچوں کے ساتھ وہ بھی کم ہو جاتی ہے. سو اس چیز کو کس طرح آپ لوگ ریئلائز کرتے ہیں؟ کبھی آپ کے پاس کوئی ایسا کیس آیا ہو کہ پیرنٹس نے ٹوٹلی اگنور کر دیا ہو اور کوئی اور ان کو آپ کے پاس لے کر آیا ہو اور وہ خود بھی ڈرگس میں انوالو ہو ایٹ ویری ینگ ایج؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. میرے لیے بڑا شاکنگ ہوگا کہ اگر 10 سال کے کم بچے کوئی ڈرگس میں ہیں. پاس ایڈلٹس میں آئے تھے کیسز، لائک یونیورسٹی کیسز آئے تھے. چائلڈ میں ابھی تک نہیں آیا. یونیورسٹی کیسز نہیں، ابھی نہیں. میرے پاس ایڈلٹس کے اس میں آئے تھے. چائلڈ کے ساتھ میرا ایسا کوئی ڈرگس والا ایکسپیرینس ہوا نہیں. تو ایڈلٹ میں ہم نے ان کو پھر پراپر ریہیب میں ریفر کیا تھا، کیونکہ ڈرگ کیسز میں اتنے زیادہ نہیں دیکھتی. وہ ریہیب میں ہم میل تھراپسٹ کے پاس ان کو ریفر کر دیتے ہیں. بیسکلی یو تھنک سے کہ ڈرگس اتنی زیادہ بچوں میں آپ لوگوں نے ایکسپیرینس نہیں کیا. سو کمنگ بیک ٹو اگین دس سوشل میڈیا اینڈ ایوری تھنگ, گیونگ چلڈرنس نیو سیل فونس, موبائل فونس ایٹ دیئر برتھ ڈیز, اس چیز کا جو انوائرمنٹ ہے بچے کو کس طرح کمفرٹیبل کیا جائے بیسکلی, کہ ہاؤ یو ہیو ٹو اسٹے اوے فرام دس. یا پھر جنک فوڈ, کنکلوڈ کرنے کے لیے میں یہ بول رہا ہوں کہ جنک فوڈ ہو گیا, سیل فونز ہو گیا, بیکاز ٹو مچ پرفیکشن از آلسو ناٹ گڈ فار ہیم اور ہر. اس کو کیسے ٹھیک کریں گے آپ؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو پیرنٹس کو چاہیے کہ کوالٹی ٹائم ایک اسپینڈ کریں بچوں کے ساتھ. آپ ان کے ساتھ آؤٹنگس پہ جائیں, باہر پلان کریں, ایک پراپر 1 یا 2 آورس ان کے ساتھ اسپینڈ کریں. تو اس چیز کو پھر اوورکم کیا جا سکتا ہے. لائک آؤٹنگ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ جائیں, صبح مارننگ واک پہ جائیں یا ایوننگ میں تھوڑا سا ٹائم آپ بچوں کے ساتھ اسپینڈ کریں. تو اس سے پھر جنک فوڈ اور یہ جو آپ نے گیجٹس وغیرہ کی بات کی ہے, یہ بہت زیادہ پھر کنٹرول ہو جاتے ہیں. ویسے ایجوکیشن سسٹم کافی چینج ہو چکا ہے جو ہم ہوتے تھے جب, اس کے لحاظ سے. سو ڈو یو تھنک کہ ہمارے ٹائم پہ جو ہم لوگ پڑھے ہیں پرائمری اسکول میں بیسکلی, یا پھر مطلب جو 1 to 10 کلاس ہے, اے لیولس وغیرہ ہے, وہ زیادہ بہتر تھا ہمارے مینٹل ہیلتھ کے لیے یا آج تھا؟ مطلب کویشچن بیسکلی میرا یہ ہے
کہ کیا اسکول آج کل کے ایجوکیشن سسٹم بچے کی مینٹل ہیلتھ کو پازیٹیو سپورٹ دے رہے ہیں یا نیگیٹیو سپورٹ دے رہے ہیں؟ ہمارا جو ٹائم تھا نا جب ہم نے اسٹڈی کی ہے میرے خیال سے وہ ٹائم بیسٹ تھا, کیونکہ ہم نوٹس سے پڑھتے تھے, بکس ہمارے پاس ہوتی تھی, کوئی بھی ایسا موبائل فون وغیرہ سے ہم اسٹڈی نہیں کرتے تھے, اور اس ٹائم پہ ہم اچھا لرن بھی کرتے تھے. اور آج کل کے جو ٹیچرز ہیں بچوں کو فون پہ ہر چیز پرووائڈ کر دیتے, تو میرے حساب سے یہ چیز بہت رانگ ہے. یہ مینٹل ہیلتھ بچے کی خراب کرنے والی بات ہے, تو یہ نہیں ہونی چاہیے. ٹوٹلی ایجوکیشن سسٹم ہمارا چینج ہونا چاہیے. ایجوکیشن سسٹم وہ اٹس سیم اسٹوری وچ آئی ہیو ریڈ ان 5th کلاس کہ اسلم باغ میں گیا, خوشی سے اچھل پڑا. وہ ابھی تک بیچارہ خوشی سے ادھر ہی اچھل رہا ہے, وہ بالکل بھی اپنی جگہ سے نہیں ہے نا, آج تک اچھل رہا ہے وہ وہاں پر, وہ تھکتا بھی نہیں ہے. سو ایک اور کویسچن ہے میرے ذہن میں جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے بیسکلی, کہ اگر دیکھیں بچے کے بیہیویئر پہ میں جو نوٹ کرتا ہوں کہ وہ آبزرو کرتا ہے جب تب اس کا بیہیویئر ڈیولپ ہوتا ہے اس طرح سے. اگر آپ کے گھر میں ہر وقت جھگڑے ہو رہے ہیں تو اس بچے کو آپ کے پاس وہ کیسے آتا ہے؟ میں تو اس بات پہ سب سے پہلے حیران ہوں کہ پہلے لڑتے ہیں وہ آپس میں, بچہ خراب ہوتا ہے اور پھر وہ آپ کے پاس بچے کو لے آتے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو ٹیل ٹو پیرنٹس کہ ہی از ناٹ رانگ, شی از ناٹ رانگ, یو آر رانگ؟ اینڈ آئی تھنک میجورٹی آف ٹائم ہوگا بھی یہی. زیادہ تر ہم پیرنٹس کو اسٹارٹ میں کونسل کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے جو آپ بچے کے سامنے چیزیں شو کر رہے ہیں, کیونکہ مین کاز ہی پیرنٹس کی وجہ سے ہوتی ہے, گھر کی انوائرمنٹ ہوتی ہے. وہ اپنے گھر میں ہر ٹائم اگر لڑائی جھگڑے دیکھے گا, ظاہری بات ہے وہ وہاں سے ایگریشن سیکھے گا, اس میں فرسٹریشن آئے گی, وہ اپنی فرسٹریشن کہیں تو نکالے گا, پیرنٹس پہ نکالے یا گھر کی چیزوں پہ نکالیں گے. تو پھر اس وجہ سے پیرنٹس جب ہمارے پاس لے کے آتے ہیں, جب پراپر ہسٹری ہم ان کی لے لیتے ہیں, تو پھر وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس پہ ہم پیرنٹس کو کونسل کرتے ہیں کہ نہیں بچے کو زیادہ ضرورت نہیں ہے, پیرنٹس کونسلنگ زیادہ ضروری ہے. سو ہیو یو ایکسپیرینسڈ اینی پیشنٹ جس میں گھر میں کسی پیرنٹ کی ڈیتھ ہو گئی ہو انفارچونیٹلی, اللہ نہ کرے اگر کبھی ایسا ہوا ہو کسی بچے کے ساتھ, تو اس میں آپ لوگ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ بیکاز دیٹس دا ورسٹ فارم آف ٹراما آئی بلیو. 2 months پہلے ہمارے ہی چھوٹے سے کلائنٹ ہے, لائک 3 years کا بچہ ہے, اس کی مدر کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور وہ بچہ بالکل میوٹ ہو گیا تھا. پہلے اس کے اسپیچ ایشوز تھے, بہت ریئر اسپیچ تھی اس کی, لیکن بالکل اس کے بعد وہ میوٹ ہو گیا. دین جب وہ بچہ ہمارے پاس دوبارہ آیا تو ہم نے اس کو بڑے پیار سے کونسل کیا, کونسل بھی اس طرح کیا کہ اس کو لائک ایز اے مدر ٹریٹ کیا ہم نے, بہت پیار سے, اور کمفرٹ زون اس کا ڈیولپ کر کے دین اس کا وہ میوٹزم ختم ہوا. اب وہ کچھ بولنے لگے یا ایکسیپٹنس میں آ جائے, لیکن ابھی بھی اس بچے کو نہیں پتا کہ اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اس کو یہی پتا ہے کہ مدر کہیں گئی ہوئی ہیں, کیونکہ بچے کی ایج بہت چھوٹی ہے. نہیں ابھی اس کو نہیں ہے, کیونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم اس کو بتائیں گے. تھوڑا سا 4 یا 5th ایج میں آ جائے دین ہم اس کو پھر کنوے کریں گے. میں بس یہ اینڈ کی طرف آہستہ آنے کی کوشش کروں گا. بینگ ڈومیننٹ پیرنٹ از گڈ اور اتھارٹیو پیرنٹس از گڈ. ڈومیننٹ پیرنٹ کون ہوتا ہے؟ جو کہ فورسفلی آپ کو کنونس کرے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, آپ کو صبح کو جلدی اٹھنا ہے بے شک کچھ بھی ہو جائے, یا پھر آپ کو یہی کام کرنا ہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو. اتھارٹیو اور ڈومیننٹ پیرنٹ میں سے کون سا ڈو یو تھنک کہ زیادہ صحیح ہے؟ لگتے ہیں کیونکہ ہر بچے کی الگ چیزیں ہوتی ہیں, ہر دونوں ہونے چاہیے. کیونکہ آج کل کے جو ہمارے بچے ہیں, لائک ایڈلٹس بھی کہہ سکتے ہیں, اس میں دونوں چیزیں مجھے لگتا ہے کہ ہونی چاہیے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ ڈسپلن میں آ جائیں گے. یو سیئنگ کہ بیسکلی ڈنڈے سے ہی بچہ ٹھیک ہوگا, پھر ان کو ہمارے پاس لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی نا. مطلب ایسے بچے بھی آئے آپ کے پاس کبھی کہ جن کو ضرورت نہیں ہوتی, آپ پیرنٹ کو بتاتے ہیں یہ ٹھیک ہے, ہی از ایکچولی اے ڈراما کریٹر, ہی از ٹوٹلی آل رائٹ. سے بچے آئے ہیں, پھر صرف ہم کو ہوم پلان دیتے ہیں کہ یہ آپ ہوم پلان لے لیں, یہ چیزیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں, یہ گائیڈ کی ہیں, آپ اس کو اپلائی کریں, بچہ آپ کا ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا. سو بیفور آئی اینڈ دس, مجھے 60 سیکنڈس کی یا کچھ سیکنڈس کی ایک ایڈوائس دیں پیرنٹس کو آپ, کہ اس طرح اگر آپ اسٹارٹ لیں گے, بیسکلی اٹس اے موسٹ بیوٹیفل فیلنگ ٹو بی اے پیرنٹ. آئی گیس آئی فیل کہ آنر کی بات ہے کسی کے لیے بھی کہ وہ ماں باپ بنتے ہیں اور کسی کا رسپانسبل بنتا ہے, پر اس سب ایکسپیرئنس سے گزرنے سے پہلے واٹ ڈو یو تھنک اے پیرنٹ شوڈ بی ریڈی مینٹلی اینڈ واٹ شوڈ دے ڈو
after bringing someone into this world? ये सबसे पहले तो आपको मेंटली इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए. जब तक आप मेंटली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप अच्छे पेरेंट्स कभी भी नहीं बन सकेंगे. ठीक है, जब आप मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं देन जब आप अपने बच्चे की तरबियत पे आते हैं, ठीक है, जब आप बच्चे की तरबियत पे आते हैं तो आपको इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमने उसको एक अच्छा इंसान बनाना है. ठीक है, अपने घर का माहौल ठीक करें, उनको प्रॉपर एक टाइम दें, कम्युनिकेशन गैप कम करें, स्क्रीन टाइम तो बिल्कुल ज़ीरो करें, उनका जंक फूड वगैरह बिल्कुल ज़ीरो करें और उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें. जब आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो आप यकीन माने किसी बच्चे में बिहेवियरल इश्यूज़ ही नहीं आएंगे. जब आप बच्चे के साथ प्रॉपर एक फ्रेंड बन के रहेंगे, ज़ाहिर बात है डिसिप्लिन हर बच्चे में होना चाहिए लेकिन हर चीज़ को लेकर चलना चाहिए ना, हर चीज़ को हमने रूल्स भी फॉलो करने हैं. तो ये सारी चीज़ें ना हर पेरेंट्स को सीखने की आजकल मुझे लगता है ज़रूरत है. First of all, thank you very much for being with me. Before I end this episode, perfection किसी भी इंसान में नहीं हो सकती. Perfection की ज़ात सिर्फ एक ही है जो हम सबको चला रहा है. मगर सोचने की बात यहाँ पर आज ये है कि हम ना अपने बारे में सोच रहे हैं या अपने साथ बैठे हुए बच्चों के बारे में सोच रहे हैं. हम अपनी ज़िंदगी का काफ़ी वक्त ख़राब कर चुके हैं ना सोचने की वजह से, और अब हम अपने बच्चों के आने वाले कल का भी नहीं सोच रहे और उनका भी वक्त ना सोचने की वजह से ख़राब कर रहे हैं. सोचना क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोचना ये है कि कहाँ पर क्या चीज़ गलत है, और अगर गलत हो गई है तो उसे ठीक कैसे करना है, और अगर गलत नहीं है उसे कैसे गलत ना होने देना है. सारा पॉडकास्ट आपके सामने है. आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा. मेंटल हेल्थ के लिए चलो सोचें, आखिर तक हर वक्त बात करता रहेगा और इंशाल्लाह हम दोबारा भी इनको इनवाइट करेंगे. कमेंट्स में लिखिए कि आप क्या और पूछना चाहते हैं. इनको विज़िट कीजिए. शी इज़ इन इस्लामाबाद. शी हैज़ अ क्लिनिक, अ वेरी ब्यूटीफुल क्लिनिक इन G8 इस्लामाबाद. काफ़ी बच्चों को रोज़ देखती हैं. एंड लेट मी टेल यू, इट्स नॉट ईजी जॉब टू एक्चुअली सी अ चिल्ड्रन आफ्टर एवरी आवर. सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.